اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت، ریاکاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر حکام کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جائیں گے اور کہیں گے، ہم ان حکام کے پاس جا کر ان کی دنیا سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے دین کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حکام کے پاس ذاتی غرض کے لیے جائیں اور ان سے متاثر نہ ہوں۔ جس طرح خاردار درخت سے سوائے کانٹے کے اور کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح ان حکام کی نزدیکی سے سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ ابن ماجہ، ترغیب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کو سنوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی عزت، سربلندی، نصرت اور روئے زمین میں غلبہ کی خوشخبری دے دو۔ یہ انعامات تو مجموعی طور پر امت کو مل کر رہیں گے، پھر ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ جس نے آخرت کا کام دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مسند احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کیے ہیں انہیں اللہ کا شریک بنا لیا۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی تھی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن وہ نہ تو سورج اور چاند کی عبادت کریں گے اور نہ کسی پتھر کی اور بت کی عبادت کریں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ شہوت خفیہ یہ ہے کہ کوئی شخص تم میں سے صبح روزہ دار ہو، پھر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو پسند ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ توڑ ڈالے اور اس طرح اپنی خواہش پوری کر لے۔ مسند احمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ،
یہ کس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہری دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ یہ ہوگی کہ وہی ایک دوسرے سے خوف زدہ بھی رہیں گے۔ مسند احمد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد ذاتی اغراض پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا لوگوں اس شرک یعنی ریاکاری سے بچتے رہو کہ یہ چینٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دل میں سوال پیدا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس سے کیسے بچیں جبکہ یہ چینٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم جانتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ مسند احمد۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی گمراہ کن خواہشات میں پڑ جاؤ جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں سے ہے، جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ، اور ایسی خواہشات میں پڑ جاؤ جو تمہیں حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ مسند احمد، بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ اس کے اس ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے کہ اس شخص نے نیک عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو، اور کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت اور جلال کی قسم ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اعمال میرے لیے نہیں کیے تھے اور میں آج کے دن انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت کی قسم ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیے اور یہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں تم سچ کہتے ہو لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے تھے۔ طبرانی، بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی بخل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ بزار، بیہقی، ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، یعنی دوسرے کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر کے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ بیہقی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو۔ بیہقی۔ فائدہ: منافق سے مراد ریاکار یا فاسق سے ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت عبداللہ بن قیس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ۔ اپنے یقین و عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین اور عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے طریقے کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ وہ ہیں جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہے۔ وہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کی دلیلیں ہیں ان میں سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 51 سے 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اپنی جگہ سے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 3۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان دے دیں گے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس
یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر میں ان کو مختلف طریقے سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا اور پوشیدہ طور پر سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ کھول کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ سورہ نوح آیت 1 سے 20۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 سے 28۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ان کے مناسب صورت اور شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بیہودہ سوال شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان میں پانی برسایا۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 49 سے 54۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیوں تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کا دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں، اور یقین ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ سورہ مومن آیت نمبر 38 سے 45۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس کو برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ بنی اسرائیل ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعہ کو ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے شبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہیں سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کا ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید اب عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 سے 166۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے، جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا، یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں ناحق اور بے وجہ تباہ و برباد کر دے۔ سورۃ الہود آیت 116 اور 117۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں کو کرنے سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ فرما دیجئے، میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 108۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائیں گے، بے شک اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے۔ تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصے کا جواب میں بردباری اور سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کی نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر اور استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 33 سے 35۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ پر ایسے سخت دل اور زوراور فرشتے مقرر ہیں کہ ان کو جو حکم بھی اللہ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تب بھی یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام آسان ہے، اور جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہیں، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں اور تم دوسرے لوگوں کے لیے مقابلے میں گواہ بنو۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے ہم کو تبلیغ نہیں کی، تو وہ انبیاء امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے تبلیغ اور دعوت کی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تصدیق فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ آیت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے چن لیا ہے تاکہ رسول تم کو بتائیں اور سکھائیں اور تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ کشف الرحمان
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ